سب سے پہلے مشتاق بھائی آپ سے بات کرتا ہوں. سوشل میڈیا پہ اس کی بہت بھرمار ہے. مجھے اس پہ پیشنس ایز اے ٹیچر ہیں کہ اس کا نام جو ہے وہ یہ بڑا ایسا نام ہے جو کہ چیٹنگ کے ساتھ بھی رکھا گیا، کیونکہ پیچھے سے بھی ایسی غلاظت کی فلمیں آ رہی تھیں یورپ اور امریکہ کی بنی ہوئی، اسی کے نام کو کاپی کیا گیا اور ایک سجیسٹیو نام دیا گیا. اور پھر اس کے کانٹینٹ کے اندر ایسی چیزیں ہیں کچھ ہڈن اور کچھ واضح جو کہ قطعی طور پہ کسی اسلامی ملک کی قدر کو نہیں واضح کر سکتے. ہم لوگ ساری زندگی اگر قرآن حکیم میں قوم لوط پہ تھو کرتے رہے ہیں، تو اب اگر حکومت اس کو 2 صوبوں میں الاؤ کرے کہ اس کو اپریشیٹ کریں یا کم از کم ہمدردی کریں، تو پھر اس میں قصور میرا ہوگا، فلم کا ہوگا، یا اس سہولت کار کا جس نے 2 صوبوں میں اس کو سہولت دی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جی. بدقسمتی سے ہم پاکستان کے اندر اسلام کے نفاذ کے بجائے اسلام کا دفاع کر رہے ہیں. سچ بڑی صحیح بات کی. ہاں، اور نفاذ نہیں کر رہے، دفاع کر رہے ہیں. بالکل. اور یہاں پہ مجھے تو بالکل ایسا فیل ہو رہا ہے کہ یہاں اسلام مظلوم ہے. یہاں اسلام کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ظلم ہو رہا ہے اسلام کے اقدار کے ساتھ، اسلام کی تعلیمات کے ساتھ، اسلام کی روایات کے ساتھ. تو یہ بڑی افسوس کی بات ہے. دیکھیں، ہمارے ہاں ویسے تو سوشل میڈیا کے اوپر بھی کوئی بین نہیں ہے، کوئی فلٹر نہیں ہے، کوئی ریسٹرکشنز نہیں ہیں. حالانکہ میں کوئی 10 سال پہلے کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کے دعوت پر چائنا گیا تھا، تو مجھے وہاں جا کے حیرت ہوئی جب مجھے کمیونسٹ پارٹی نے بتایا کہ ہم یہاں پہ پورنوگرافی اور پولیٹیکل میٹرز کو فلٹر کرتے ہیں. پولیٹیکل میٹر تو سمجھ میں آتی ہے کہ وہاں پہ ایک پارٹی کی حکومت ہے. پورنوگرافی وہ تو لامذہب لوگ ہیں، لیکن وہ اسے اپنی نئی نسل کے تباہ کن سمجھتے ہیں. سر ایران میں کرتے ہیں. ایران تو چلے ایک آپ سے کہہ سکتے ہیں مسلم ملک ہیں، لیکن چائنا تو ایک لامذہب ملک ہے. تو دیکھیں ہمارے ہاں آپ دیکھیں کوئی بچہ انٹرنیٹ تک ایکسس کر لیں، اسے دنیا جہاں جو غلاظتیں ہیں اس تک ایکسس ہو جائے. ریاست دور کڑی تماشا دے. ریاست کو اس میں علم نہیں ہے یا اس کو ریاست فیسیلیٹیٹر ہے. کیوں؟ یہی تو مسئلہ ہے. یہی تو مسئلہ ہے. میں آپ کو بتاؤں، ہماری پارلیمنٹ نے ایسے ایسے قوانین منظور کیے ہیں کہ حیرت ہوتی ہے کہ کیا یہ انہوں نے بقائمی ہوش و حواس منظور کیے. وہ جو آپ کا 2018 کا ٹرانسجینڈر لا دنیا کے 200 سے زیادہ ممالک میں صرف 17 ممالک میں ہیں، اور دنیا کے جو 60 مسلم ممالک ہیں اس میں سے ایک میں بھی نہیں ہے، صرف پاکستان. پتہ کیسے آئے ہیں؟ کسی ملک میں یہ قانون نہیں ہے کہ کوئی ناظرہ کے پاس جائے کہ میں عورت ہوں اور وہ اس کو عورت مان لے. اس پہ میڈیکل بورڈ ہیں. ہم تو اول آ گئے. میں نے تو پارلیمنٹ کے فلور پہ کہا کہ دیکھیں یہ جو آپ کا قانون ہے، یہ ہماری خاندانی نظام، ہماری نکاح کے ادارے، مسلم عورت کی موڈسٹی، ڈگنیٹی اور شرف نسوانیت کے اوپر ڈرون حملہ ہے. بہت بڑا. یہ ایک ایکٹ آف وار ہے. اس پہ کوئی خاتون کیوں نہیں کھڑی ہوئی پھر؟ افسوس تو اس پہ آتا ہے کہ اس بل کو جو بیسک کنٹریبیوشن ہے، پتہ ہے وہ 5 خواتین کی ہیں، جو 4 خواتین، ایک مسلم لیگ نون، ایک مسلم لیگ کاپ، ایک پیپلز پارٹی، ایک پی ٹی آئی، اور جس چیئرپرسن تھی وہ MKM کی نسرین جلیل تھی. تو مجھے حیرت ہے کہ یہ خواتین کی سب سے زیادہ استحصال ہے. اس میں سے ایک ایکس سینیٹر یہ تھی، میرا فرض ہے کہ میں کہوں، انہوں نے مجھے کال کیا جب ہم نے ٹرانسجینڈرز پہ فون کیا. انہوں نے کہا کہ میں ایکس سینیٹر ہوں، میں فلانا ہوں، اس کا نمبر میرے پاس موجود ہے. انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ دھوکہ ہوا تھا، مجھے وہ ڈرافٹ دکھایا ہی نہیں گیا تھا جس پہ کہ ہمیں وہ تو خیر دھوکہ آپ کو پتہ ہے کیسے ہوا ہے. وہ تو اب لوگ، جب میں نے اس کو اٹھایا تو لوگوں نے اٹھ کے پارلیمنٹ کے فلور پہ معافیا مانگی کہ ہم نے تو اس کو پڑھا نہیں تھا اور اس کے اوپر یس کیا تھا. یہ سارے یس کرتے ہیں بغیر. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے جو اردو ورژن ہے پارلیمنٹ کے اندر وہ کچھ اور ہیں، اور اس کا جو انگریزی جو گیزیٹڈ ورژن ہے وہ کچھ اور ہے، تاکہ اردو داں طبقے کو پتہ ہی نہیں چلے کہ اس میں کیا غلط ہے. کہاں سے سازش ہو رہی ہے؟ اگر کوئی کر رہے تو کون لوگ ہیں؟ دیکھیں ہمارے ہاں ایک بہت طاقتور خلاف اسلام، اینٹی اسلام لابی، سیکولر لبرل لابی، میں اس کو کہتا ہوں نا کہ ایکسٹریمسٹ سیکولر لبرل لابی، وہ مختلف جو سیگمنٹس ہے سوسائٹی کے وہ موجود ہیں. یہ ایک پاورفل انفلوئنشل منورٹی ہے. نظر نہیں آتی. یہ پاورفل انفلوئنشل منورٹی ہے، اور وہ اکثریت مخلص عاشقان رسول پاکستانیان کے اوپر یہ مسلط ہے. تو یہ کس نے کیا ان کو مسلط؟ یہی تو میں کہتا ہوں، ریاست جو ہے وہ اسلام کا مدعی نہیں بن رہا. سر کمال بات ہے. ریاست اسلام کا مدعی نہیں بن رہا، ریاست اس کا فیسیلیٹیٹر بن رہا ہے. اب جہاں تک یہ جوائے لینڈ کی بات ہے،
مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں سوشل میڈیا پہ تو بہت سی چیزیں ہیں، آپ کے سنیماؤں میں بہت سی چیزیں ہیں، تو آپ جوئے لینڈ کے خلاف کیوں ہیں؟ دیکھیں جوئے لینڈ کو ان لوگوں نے سمجھا نہیں ہے. جوئے لینڈ ہے کیا؟ دیکھیں جوئے لینڈ میں ایک تو یہ کہ فحاشی اور یعنی تو ہماری تھیٹرز میں، ہماری سنیماؤں میں اور ہماری سوشل میڈیا پہ حکمرانوں کی سہولت کاری سے بہت زیادہ ہے. اب یہ اس سے کئی قدم آگے بڑھ کر وہ کیسے اس جوئے لینڈ میں پہلی مرتبہ ایک مرد جس کا نام حیدر ہے. اب حیدر چوتھا خلیفہ داماد رسول ہے، ہماری ایک ستارہ ہے تاریخ کا، آپ نے اس کو ہیرو بنایا. پھر کانٹینٹ رائٹر نے جان کے نہیں کیا، اچھا تذلیل کریں تاکہ آپ کو اپنے یہ بالکل منصوبہ بند انداز سے ہو رہا ہے. محبت اسلام کی اور مشاہیر اسلام کی لوگوں کے دلوں سے نکالنا. اچھا اس کا ایک ٹرانس وومن کے ساتھ، ٹرانس وومن وہ ہوتا ہے جو مرد ہوتا ہے، اس کے ساتھ لو افیئر، لیکن وہ سمجھتا ہے کہ میں عورت ہوں. اس کا دل چاہتا ہے میں عورت ہوں، وہ دل چاہتا ہے کہ میں عورت ہوں، تو وہ ہوتا ہے مرد، بایولوجیکلی پورا مرد، ریپروڈکٹیو سسٹم کا ٹھیک ہوتا ہے، کوئی نقص اس میں نہیں ہوتا، اس کا نفسیاتی بیماری ہوتی ہے. وہ مرد اور میل ٹو میل جو سیکس ہے، لو افیئر ہے، اس میں گلیمرائز کیا جاتا ہے. ایک چیز تو یہ. دوسری چیز جس کی طرف لوگوں کا دھیان نہیں جاتا وہ یہ ہے کہ یہ جو حیدر ہے نا، ایک تو اس کا میل ٹو میل لو افیئر، دوسرا اس میں دکھایا گیا کہ وہ امپوٹنٹ ہے اور اس سے اپنی بیوی ناراض ہے، تو اس کی بیوی کا اپنی دیور کلیم کے ساتھ اس سے پریگننٹ ہو جاتی ہے. اس کے بعد وہ خودکشی کر لیتی ہے، اور اس کا جو والدہ ہے حیدر کا وہ انتقال کر گئی ہے. ان کے والد ویل چیئر پہ بوڑھے ہیں، لیکن اس کا اپنے پڑوسی کے ساتھ تعلق ہے. سر یہ کیا ہے؟ یہ فلم ہے، یہ فلم نہیں ہے، یہ ایکٹ آف وار ہے، یہ ہم پر حملہ ہے تہذیبی، یہ ثقافتی دہشت گردی ہے. اس میں محرمات کے اوپر چھری چلائی گئی ہے. یہ پاکستان ہے، یہ کریٹیوٹی ہے. مجھے حیرت ہے کہ وہ فلم کے جو رائٹر ہے، پروڈیوسر، وہ کہتے ہیں کہ اس میں تو مجھے اپنے گھر کی تصویر نظر آ رہی ہے. سر یہ استغفر اللہ، کیا پاکستان میں ہمارے گھروں کی کچھ بدبختیاں کریں گے، مجھے تو اس پہ بڑا انسلٹ فیل ہوا، کچھ بدبختیاں کریں گے، لیکن پاکستان میں حیا ہے، عزت ہے، اقدار ہیں، روایات ہیں. تو یہ سادہ الفاظ میں ایک ثقافتی دہشت گردی ہے. اور خیبر پختونخوا حکومت، سندھ حکومت اور وفاق نے ظلم کیا ہے کہ اس کو نمائش کی اجازت دی. یہ سینیٹر صاحب کی آواز ہے، اور یہ آواز جو ہے میرے خیال میں یہ بنا میں بلند کرنی چاہیے.